انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی گھروں کو کون آباد کرتے ہیں؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں لیکن دوام کے ساتھ۔ امام شیخ بیضاوی نے بیضاوی شریف میں لکھا ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ سے مراد ہے یعنی نماز کو پڑھتے ہیں لیکن دوام کے ساتھ۔ اس طرح نہیں کہ ایک نماز قضا اور 4 ادا، 4 قضا اور 1 ادا۔ وآت الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے ماں سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو عنقریب یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ مسجد آباد کرنے کی مستحقین جو ہیں یہ مومنین ہیں، اور مسجد کے آباد کرنے میں یہ لوگ بھی داخل ہیں۔ مثلا جھاڑو دینا، بندہ فارغ ہے کہ ابھی میں فارغ ہوں، میرے پاس ٹائم ہے، چلو مسجد جا کر اللہ کی گھر کی صفائی میں حصہ لیتا ہوں۔ صفائی کرنا، روشنی کرنا، انہوں نے دیکھ لیا کہ مسجد کے اندر بلب اندھیرا ہے، بازار میں جا کر انہوں نے اپنے حلال پیسوں سے بلب خرید لیا۔ یہاں پہ مثال کے طور پر ہوا کی ضرورت ہے، وہاں پہ انہوں نے ہوا کا، پنکھے کا انتظام کیا۔ یعنی یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ مسجد کے اندر لوگ دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ اکثر جو نا دیکھنے میں آئے ہیں کہ جہاں پر جنازہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر جنازے کے لیے 5 منٹ ہیں، جو آئے ہوئے لوگ ہیں ایک دوسرے علاقے سے، وہ آپس میں ملتی بھی ہیں، لیکن جنازے سے پہلے مسجد کی اندر کی آداب کو پامال کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، نیکیوں کو کہا جاتی ہیں۔ اور بستان الواعظین ایک کتاب ہے، انہوں نے حدیث کوٹ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی باتوں کرنے سے 40 سال کی اعمال صالحہ برباد ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ بھی مسجد آئے، بعض اوقات دینا یہ ڈیلر حضرات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر گرمی کا موسم ہے اور سایہ نہیں ہے، کہ جو مسجد کے اندر، اور مسجد کی جو پڑوسی ہیں مثال کے طور پر بازار والے، واش روم بند ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے واش روم کے ساتھ ہی ادھر پیشاب کرتے ہیں رات کو، تو یہ بھی مسجد کی بے ادبی میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسجد کو صاف تو نہیں کر سکتے، کم از کم اس کو گندا نہیں کرنا۔ مسجد کی جو راستے ہیں، راستوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنا، یہ مسجد کی بے ادبی میں داخل ہیں۔ تو لہذا یہ ہم سب کی ذمہ داری، دوسرا بندہ غلط کام کرتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکا جائے کہ بھائی جان یہ مسجد نہیں ہے۔ بعض لوگ مسجد کی طرف واش روم بند ہیں، قبلے کی طرف پیشاب کرتے ہیں، تو لہذا ایک بندہ پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد ان کو سمجھائیں کہ یہ قبلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مشترکہ میراث ہے، ان کی حفاظت مسلم امہ کی اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کام کر رہے ہیں بس جانے دو، نہیں۔ دیہاتوں میں لوگ خشک گھاس ڈالتے ہیں،
اس کے اوپر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی مساجد اور گھر جو ہے نا کچی ہوتی، لیکن لوگوں کے ایمان جو ہے نا پختہ ہوتے ہیں، ان کی یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ اب ہماری مساجد جو ہے نا پکی ہو چکی ہیں، زیب و زینت ہیں، قالین اور کارپیٹ ہیں، لیکن ہماری مساجد عبادت کے حوالے سے ویران ہیں۔ آباد کرنے کا جو حق ہے، یعنی بازار میں کوئی جلسہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ پینڈال جو ہے نا وہاں پہ بھرا ہوا ہے، اذان جب ہو جائیں تو مسجد کی طرف جب جائیں تو چند ہی لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر فرش ڈالی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث، انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کو مزین کیا، خوبصورت تعمیر کی، اور سب سے پہلے فانوس جو قندیل ہے، بلب، مسجد نبوی کے اندر تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہو گئے، پوچھا کہ کس نے کیا؟ تمیم داری۔ دعا دی کہ یا الہ العالمین ان کی قبر کو اس طرح منور فرما جس طرح انہوں نے مسجد نبوی کو روشن کیا ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں لالٹین ہیں، جو چراغ ہیں، دیوا، یہ جلاتے ہیں اور بہت بمشکل، یعنی ایک ہی، چونکہ اس وقت حالات اس طرح تھے۔ موجودہ وقت میں تو حتیٰ کہ ہم اسراف کے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں، اتنے بلب ہم روشن کرتے ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ ملک وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، بمصابیح کے اندر تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت صحابی تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی نظر ہو گئے۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام تمام صحابہ کے لیے دعا فرماتے۔ پھر 20 رکعت تراویح باجماعت کے ساتھ۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ کہاں پہ؟ مدینہ المنورہ میں، مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں جو پہلا مصلی سنایا، یعنی اگر میں آپ لوگوں کو کہوں کہ صحابہ میں سب سے بیسٹ قاری قرآن سیدنا ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حد تک بڑے قاری تھے کہ وحی کا نزول ہوتا کہ اے حبیب ابی سے ارشاد فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں، ابی سے کہیں کہ تلاوت شروع کریں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ اللہ کی حبیب کیا، اللہ نے میرا نام بھی لیا؟ ہاں۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ابی ابن کعب سے ارشاد فرمائیے کہ وہ تلاوت شروع کریں، میں سن رہا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت مصلی جس نے سنایا تھا وہ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ وقت تھے، انہوں نے مسجد نبوی کے اندر چراغ کیا، مکمل طور پر مسجد نبوی کو روشن کیا تھا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دعا کی کہ الہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری مسجد کو روشن کیا، مسجد نبوی کو، الہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو منور فرما، روشن فرما۔ یعنی جو اچائی ہم کرتے ہیں اس کا صلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا، لیکن مین جو مرکز اور محور ہیں وہ عالم برزخ اور میدان حشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائیں۔ سامعین وقار، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان او كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة، رواہ الترمذی۔
انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسجد تعمیر کی، صغیرن چھوٹی مسجد ہو، کان کبیرن یا بڑی مسجد ہو، ایسی کوئی غرض نہیں ہے، غرض جو ہے وہ اخلاص ہے کہ بندے کی دل کے اندر اللہ کے ساتھ جو ان کا اخلاص ہے، وہ بعض اوقات نے ایک بندہ 1,00,000 روپے خرچ کرتا ہے، ایک بندہ 10 روپے، لیکن 10 روپے والا جو ہے ان کا یہ 10 روپے 1,00,000 کے برابر ہیں، چونکہ ان کا کل سرمایہ یہی ہے، لیکن ان کے دل کے اندر درد ہوتے ہیں کہ الہی اگر میرے پاس اور بھی ہوتا تو میں وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ تو بات ہے اخلاص کی کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ دل کے اندر مخلص ہوں۔ تو فرمایا کہ جو مسجد بنائیں، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت الفردوس میں گھر تیار کرے گا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ گھر جو ہے نا یاقوت و مرجان کا ہوگا۔ ان کی جو اینٹ ہے، ان کی چنائی جو ہے، جو سٹرکچر ہے، یاقوت و مرجان۔ اس لیے بہت سارے اللہ والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لیے بھی گھر بنائے ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہ موقع تلاش کرتے کہ جہاں پر بھی انہیں موقع ملے وہ کہتے کہ اللہ کی راہ میں ہم دیں۔ اور شیخ سعدی فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر وہ کسی کا محتاج نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ تجربے سے نکلی ہوئی بات ہے۔ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہے دنیا کے اندر، اب دیکھیں تو جس کے نام پہ دے رہا ہے وہ تو خالق کی کائنات ہیں، مالک کی کائنات ہیں۔ اب دیکھیں اب عام بندہ ہو جس کے حجرے میں بندہ جائے، ان کو پروٹوکول دیتا ہے، ان کو نوازتے ہیں، ان کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ایک رب ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اخلاص کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا للہ مسجدا للہ کمفحص قطعۃ او اصغر بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ فرمایا کہ جو بندہ چیل کے گھونسلے کے برابر، چیل جو ہے نا یہ شاہین کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ 1 نمبر شاہین اور 2 نمبر، اکثر جو ہے نا شکاری اس کے اوپر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو چیل کے گھونسلے کے برابر جس نے مسجد تعمیر کی، محدثین نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ چیل کے گھونسلے کے برابر مسجد تو نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں مسجد میں 1 بوری سیمنٹ ہے، نقدی ہے، ریت ہے، کرش ہے، بجری ہے، جو ان کی طاقت ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت عطا کرے گا۔ یعنی بہت سارے لوگ جس طرح حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ مثال کے طور پر کسی کو روزہ افطار کرائیں، ان کو کھانا کھلائیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کرے گا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب ہم میں سے سارے صحابہ تو اس طرح نہیں ہیں کہ روزہ دار کو مکمل کھانا کھلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 کھجور اگر آپ کی طاقت ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائیں، 1 کھجور کیوں نہ ہو، اس لیے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ولو بشق تمر، اگرچہ وہ کھجور کا 1 ٹکڑا ہو، یعنی کھجور کا 1 ٹکڑا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی طاقت میں وہ اللہ کی راہ میں دے۔
اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی دینے والے کو جنت عطا کرے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمین یہ مساجد کی زمین ہے، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، سب سے بدترین زمین اللہ کے ہاں وہ بازاروں کی زمین ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، قرآن عظیم شان کی تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار، اور عام بندے فیل کرتے ہیں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں ان کو روحانیت فیض ملتی ہے، وہ دن کا تکا ہوتا ہے، وضو کر کے جب نماز کے لیے پہنچتے ہیں تو ان کی ساری تکاوٹ جو ہے نا ختم ہوتی ہے، حالانکہ وہ تکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رحمت، فیض اور برکت۔ تو اس لیے فرمایا کہ بہترین زمین وہ مساجد کی زمین ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے خصوصی طور پر اپنے جو بچے ہیں چھوٹے ان کو مساجد کی طرف لے کر جائیں، خود بھی نماز پڑھیں۔ چھوٹے بچے جب دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہی عادت وہ بھی کرتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جو صالحین ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ان کا طریقہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو، جو ہوشیار بچے ہیں ان کو مساجد کی طرف لے کر آتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخ ہے۔ ہمارے پہلے جو آباء و اجداد بہت ساری دنیا سے چلے گئے ہیں، بڑے بڑے مقبرے ہیں، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ تقویٰ ہے، خوف الہی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو نیکیاں ہیں اور گناہ مجھ پہ پیش کی گئی، حتی القضات یخرجها الرجل من المسجد، ایک معمولی سا تن کا ہوتا ہے مسجد کے اندر، ایک بندے نے باہر نکالا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی امتی کو اجر دیتا ہے۔ موجودہ وقت میں لوگ کا ذہن چینج ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی خادم کا کام ہے، لیکن نبی علیہ السلام امت کو بتایا کہ میری تمام امت یہ مسجد کی خدام ہیں، خادم ہیں، جہاں پر بھی ان کو موقع ملے مسجد کی صفائی میں یا تو وہ تعاون کریں، یا اگر ان کے سامنے کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر پنکھے ہیں گرمی کے موسم میں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھ لی اور مسجد سے نکل گیا، نہیں، جو قانون گھر کے اندر ہم فالو کرتے ہیں، گھر میں کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر جب ہم کمرے سے نکلتے ہیں، کمرے کے اندر جو بلب ہے ان کو ہم بند کر دیتے ہیں، اگر پنکھا ہے لگا ہوا ہے ہم نے فائدہ تو حاصل کیا، لیکن ہم ڈائریکٹ نکلتے ہیں۔ تو یہ سب کی ذمہ داری اگر خود بند نہیں کر سکتے، مسجد میں کوئی بندہ ہو، قاری صاحب یہ پنکھا کہاں سے بند ہوگا، پلیز جو ہے نا اس کو بند کیجئے، یعنی یہ سب کی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ ٹھیک ہے خادم بھی ہے، لیکن ہم بند نہیں کر سکتے، کم از کم قاری صاحب کو کہیں کہ جی میں نے نماز پڑھ لی، آپ کی نقصان کیا ہے۔ اگر پنکھا مثال کے طور پر لگا ہوا ہے، یہ اسراف ہے، کیا ہے بولیے، اسراف گھر میں ہو مسجد میں ہو، یہ پانی ہے نا، پانی اکثر لوگ جو ہے نا وضو کرتے ہیں، مسواک، ہم مسواک تو کرتے ہیں لیکن ہم نے ٹوٹی کو جو نا کھلی ہوئی چھوڑی ہے، یہ فضول پانی جو بہتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا، اب نماز یہاں پر جماعت کڑی ہے، جماعت، اور وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ مسواک نہیں، بس مسواک کو ٹچ کریں منہ کے ساتھ فوراً،
وضو کی سنت وہ فرض ادا کریں، چہرے کی دھلائی ہاتھ ہیں، چونکہ یہ باجماعت نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ امام کے ساتھ پہلی تکبیر میں شامل ہونا مجھے پسند ہے دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے۔